کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، من کانا یعبد محمدن، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا تو وہ جان لے فإن محمدن قد مات، کہ بے شک محمد مر چکے۔ یہ نہیں کہا کہ وصال فرما کے، وصال بھی عربی کا لفظ ہے، نہیں استعمال کیا۔ وفات بھی لفظ استعمال نہیں کیا، وفات بھی عربی کا لفظ ہے۔ مرزا جیلمی نے اپنے گستاخانہ لہجے کو اور گستاخانہ انداز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے کئی ایک لیکچرز اور بیانات میں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبہ کا حوالہ دیا کہ دیکھیں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس پر جو خطبہ دیا، یہ لوگ تو اس خطبے کو بھی گستاخانہ قرار دیں گے، کیونکہ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے موقع پر یہ خطبہ دیا تھا اور کہا تھا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ اس کا ترجمہ مرزا نے یہ کیا کہ جو کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے، کرے گا تو جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ یہ ترجمہ مرزا جیلمی نے کیا، اور مرزا جیلمی اس میں ماتا کے لفظ کے اوپر بضد اور مصر ہے کہ ماتا کا معنی ہے مر جانا، اور ابو بکر صدیق نے کہتا ہے یہ لفظ استعمال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، حالانکہ ابو بکر صدیق نے مر چکے کا لفظ استعمال نہیں کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماتا کا لفظ استعمال کیا۔ اور پھر مرزا کہتا ہے کہ انہوں نے بلی مار دی ان لوگوں کی، اور ابو بکر صدیق نے جو نا وہ ان کی بلی مار دی اور بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مر چکے ہیں، یہ لفظ بار بار استعمال کیا۔ اب یہ دیکھیں اسی روایت کے جتنے طرق، اس حدیث کے جتنے طرق کتب احادیث پہ موجود ہیں ان کو آپ جمع کر لیں تو پورا جو پس منظر ہے وہ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق نے یہ خطاب کن سے کیا ہے اور خطاب کرنے کی یہ وجہ کیوں پیش آئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس پر یہ خطاب اس وقت کیا جب بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے غم کی شدت میں اس قدر، یعنی شدت غم سے اس قدر وہ ان کے دل دماغ پہ اوپر اثر ہوا تھا کہ ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کے کہا، صحیح بخاری میں 3667 نمبر حدیث ہے، 3667، کہا واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا۔ اور یہ کہا کہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یموت، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اور نہ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام منافقین کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹ ڈالیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر انکار کیا، اور دیگر کچھ اور صحابہ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال نہیں ہوا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو بلایا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر غم کا عالم طاری تھا، اس قدر وہ مغموم تھے کہ انہوں نے بات نہیں سنی۔ حضرت صدیق اکبر نے پھر بلایا، حضرت عمر نے پھر بات نہیں سنی۔ تو اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایھا الحالف علی رسلک، اے قسم اٹھانے والے ٹھہر جا ذرا۔ فلما تکلم ابو بکر، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلم کیا، بات کی، گفتگو کی، اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، صحابہ اکرام کو اپنے نزدیک جمع کیا۔ یہ صحیح بخاری میں 1242، 3670، 3669، 3668 اور ابن ماجہ میں 1627 اور دیگر کتب احادیث میں یہ کئی اس کے طرق جو ہے نا وہ مسانید اور سنن میں موجود ہیں کہ اس موقع پر تمام صحابہ اکرام جمع ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، کانا یعبدو، جو کرتا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضور کی وفات ہو گئی۔ اب یہ جملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا خطبے میں اس موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھارس بندھوانے کے لیے اور انہیں بتانے کے لیے کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
کہ زندگی ظاہری دنیاوی زندگی میں ہی اللہ کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ ہم تو پہلے بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اب بھی اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ تک مسلمانوں نے اللہ کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ نے ان پر احکامات نازل کیے تھے حضور نے اپنی امت تک پہنچا دیے، اور وعدہ الہیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آ چکا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا ہے، لہذا تم جو ہے وہ حوصلہ رکھو، صبر کرو۔ اور اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ مرزا کہتا ہے ان کی بلی مار دی۔ اب یہ کہ پورا جو پس منظر ہے اس کو دیکھیں، صحابہ کرام کو جواب دے رہے ہیں صدیق اکبر، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اس کا مطلب تو یہ بنا کہ حضرت صدیق اکبر نے نعوذ باللہ باقی صحابہ کی بلی مار دی، کیونکہ انکار تو صحابہ کر رہے تھے۔ واللہ ما آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ صحیح بخاری میں 3667 نمبر حدیث میں تو حضرت عمر نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا، تو اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں یہ سمجھے کہ مرزا اس بات پر مصر ہے، کہتا کہ نہیں، انہوں نے کہا ہے مر گئے، انہوں نے مر گئے کہا، انہوں نے وفات نہیں کہا، انہوں نے وصال نہیں کہا۔ تو اس کا جواب یہ سمجھیں کہ کسی کی وفات کو، وصال کو تعبیر کرنے کے لیے قرآن پاک میں، احادیث طیبات میں اور عربی لغت میں جو کلمات استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ماتا یموتو، ہلاک یہلکو، توفا یتوفا اور قضا، یہ کسی کی وفات کو، وصال کو تعبیر کرنے کے لیے کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جہاں آتا ہے ہلاک یہلکو، تو ہلاک یہلکو کا ایک معنی وفات پانا اور انتقال کر جانا بھی ہے، اور ہلاک یہلکو کا ایک معنی تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا بھی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھنا کہ اس لفظ کا استعمال کہاں ہوا ہے، تو اس لفظ کے اس موقع، محل اور مقتضی حال کے مطابق ہم نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں 3455 نمبر 3455 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، انبیاء بنی اسرائیل سیاست کیا کرتے تھے، کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، کلما ہلاک نبی، جب بھی کوئی نبی ہلاکا یعنی وفات پا جاتا، ان کا وصال ہو جاتا، تو ان کی جگہ پہ کوئی دوسرا نبی آ جاتا۔ یہاں لفظ نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں کے لیے ہلاکا کا ذکر کیا، جبکہ ہلاکا کا جب کلمہ استعمال ہوتا ہے تو کئی مقامات پہ ہلاکا کا معنی تباہ و برباد ہونے کے معنی میں بھی۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی بستیوں کو عذاب میں مبتلا کیا، بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور کلمہ ہلاک کئی مقامات پہ جب استعمال ہوا تو وہ مقرون بالعذاب استعمال ہوا، یعنی اس میں عذاب کا تذکرہ مقصود ہے، تو کہا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، سورۃ الاعراف ہے۔ لیکن یہی کلمہ سورہ الغافر کی آیت نمبر 34 میں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، حتیٰ کہ جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ہلاکا، جب وہ وفات پا گئے، تو تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعد کسی رسول کو مبعوث نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں کہ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کس موقع پر استعمال ہوا۔ جب یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں کے لیے ہلاک کا یا ہلاکہ کا کلمہ استعمال کیا، تو وہاں معنی کریں گے وفات دینا، فوت ہونا، اور کئی مقامات پہ تباہ و برباد ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا۔ اب اسی طریقے سے اب آ جائیں ماتا یموتو کا کلمہ، قرآن مجید میں، احادیث طیبات میں اور لغت عرب میں ماتا کا کلمہ کسی کی وفات کو تعبیر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ کن کن معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرآن پاک کی آیات، احادیث طیبات، اور یہ عربی کی ایک مشہور لغت ہے لسان العرب۔ لسان العرب میں ماتا یموتو کا آپ لفظ نکال لیں تو وہاں موت کا معنی بیان کیا گیا، والموت السکون وکل ما سکن فقد ماتا، موت سکون کو کہتے ہیں، اور ہر چیز جو سکون میں آ جائے اس پر ماتا کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں
12 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो के उठने की दुआ तालीम फरमाई, उसमें है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर। उस ज़ात के लिए खूबियाँ हैं जिसने हमें सोने के बाद दोबारा उठाया। बादा मा अमातना, यहाँ अमातना का जो कलिमा है, मौत का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, ये सोने के लिए इस्तेमाल हुआ। और इसी तरह इब्ने मंजूर अफरीकी लिखते हैं कि माता का कलिमा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ये भी कहा जाता है माततिन नार मौतन, माततिन नारु मौतन, जब आग जल के बुझ जाए उस पर भी माता का इतलाक होता है। कहते हैं मातल हर्रु वल बर्दु, ठंडक सर्दी जाती रहे तो उस पर भी माता का इतलाक होता है। माततिर रिहु, हवा थम जाए चलती हुई तो उसको भी कहते हैं माततिर रिहु, यानी हवा थम गई। अब यहां जो है वो माता का कलिमा वो थम जाने के माने में इस्तेमाल हुआ। फिर वो लिखते हैं कि वल मौतु यक़उ अला अनवाइन बिहसब अनवाइल हयाती। कहते हैं जिस तरह जिंदगी की मुख्तलिफ अनवा है, इसी तरह मौत की मुख्तलिफ अनवा और किस्में हैं। जिंदगी की भी किस्में हैं, मौत की भी किस्में हैं। वो कैसे कि फमिनहा मा हुवा बिइज़ाइल कुव्वतिन नामियतिल मौजूदति फिल हयवान वन नबातात। हैवानात और नबातात के अंदर जो कुव्वत नामिया होती है उसको उनकी हयात कहा जाता है, और जब वो कुव्वत नामिया निकल जाए तो उसको उसकी मौत से ताबीर किया जाता है। जिस तरह कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है युह्यिल अर्द बअद मौतिहा। इसी तरह लिखते हैं मिनहा ज़वालुल कुव्वतिल हिस्सिया, और कभी कभी कुव्वत हिस्सिया जो है उसके ज़वाल को मौत से ताबीर किया जाता है। जिस तरह सूरह मरियम में है या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा। अब यहाँ मित्तु का कलिमा जो है वो कुव्वत हिस्सिया के ज़वाल के माना में इस्तेमाल हुआ। व मिनहा ज़वालुल कुव्वतिल आकिला, और कभी कभी कुव्वत आकिला के ज़वाल के ऊपर माता का कलिमा इस्तेमाल होता है। क़ौलिही ताला अवमन कान मैतन फ़अहयैनाहा। क्या वो मुर्दा नहीं थे, कान मैतन यानी उनकी कुव्वत आकिला ज़ायल नहीं हो गई थी, फ़अहयैनाहा बस हमने उसको जिंदा किया। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, बेशक तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, यानी जिनकी कुव्वत आकिला ज़ायल हो चुकी है उनको तुम नहीं सुना सकते। तो ये मुख्तलिफ मकामात पे माता का कलिमा इस्तेमाल हुआ। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुमला बोला था इन्ना मुहम्मदन क़द माता। मिर्ज़ा कहता उन्होंने लफ्ज़ बोला था कि मर गए, हालांकि उन्होंने मर गए लफ्ज़ नहीं बोला, उन्होंने बोला था माता। जैसे हालाका का हवाला मैंने दिया 3455 नंबर सही बुखारी से हदीस के नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नबियों के लिए हालाका का इस्तेमाल किया। सूरह गाफिर की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हालाका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिक्र फरमाया। तो वहां माना क्या है, फौत हो जाना, विसाल फरमा जाना, इंतकाल फरमा जाना। तो यहां माता का माना हम ये करेंगे, चूंकि माता को हमने उर्दू में लेके आना है। एक मुहावरा अरब है और एक मुहावरा अजम है, हमारे उर्दू का मुहावरा है। हमने अपने उर्दू मुहावरे के मुताबिक माता के लफ्ज़ को उर्दू में डालना है। जब हम उर्दू में लेके आएंगे तो किसी की डेथ को, किसी की वफ़ात को ताबीर करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं वफ़ात पा जाना, विसाल कर जाना, इंतकाल कर जाना। और हमारे उर्फ में यही मारूफ है, कोई बंदा फौत हो जाता है हमारे गली मोहल्ले में तो ऐलान यही होता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा से इंतकाल कर गए, विसाल कर गए, वफ़ात पा गए। ये नहीं कहते फ़लाँ बिन फ़लाँ बंदा मर गया है लिहाजा जनाजा पढ़ने के लिए जमा हो जाओ। क्या लफ्ज़ बोलते हैं, वफ़ात पा गए, इंतकाल कर गए, विसाल कर गए। तो अब हम माता का जो कलिमा है उसका तर्जुमा करेंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए। जो वादा इलाहिया रब्बुल इज़्ज़त का था नबी अलैहिस्सलाम के लिए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर वो वादा आ चुका। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुतबा था। और आप उर्दू के तराजिम सही बुखारी मुस्लिम को उठाकर देख लें, वहाबियों की ऐप है इस्लाम 360, उसमें इसका तर्जमा इसी हदीस का निकाल के देख लें। उन्होंने भी यही तर्जमा किया कि वफ़ात पा गए। लेकिन मिर्ज़ा इस बात पर बज़िद और मुसर है, सिर्फ अपना गुस्ताखाना लहजा और अपने गुस्ताखाना अंदाज़े बयान को डिफेंड करने के लिए कि नहीं अबू बकर सिद्दीक़ ने जो ना वो ये कहा कि नबी अलैहिस्सलाम मर गए। नाउज़ बिल्लाह ताला।